नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर्स की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर देने से मरकजी हुकूमत का इत्तेफाक, अवाम को राहत। असेंबली में तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहस का तूफानी आगाज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का वॉकआउट। निजाम हुकूमत के खिलाफ वजीर उमूरे मुकन्ना के तौहीन आमेज रिमार्क्स, निजाम की तारीफ करने वालों पर भी तनकीद। मुल्क में फिरका परस्ती के फितने की सरकोबी के लिए ईमानी हमियत का सबूत देने मुसलमानों से सदर मजलिस की अपील। 11 जनवरी को राजेंद्र नगर में हुए दोहरे कत्ल का मौमा हल, इकबाल जुर्म के बाद मुलजिम गिरफ्तार। और टप्पा चबूतरे में बदनाम जमाना फाइनेंसर गिरफ्तार, मजबूर अफराद के एटीएम कार्ड्स और पासबुक जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत ने सब्सिडी वाले सिलेंडर को जल्द 9 से बढ़ाकर 12 करने का फैसला किया है। एआईसीसी के जुमे को हुए इजलास के दौरान कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने अपनी तकरीर के दौरान वजीर आजम से मुखातिब होते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री जी, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही है, हमको 12 सिलेंडर्स चाहिए। हिंदुस्तान की खवातीन को 12 सिलेंडर्स चाहिए, 9 सिलेंडर्स काफ़ी नहीं हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने तकरीर ख़त्म की, वज़ीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली ने ऐलान किया कि ये जल्द हो जाएगा। वाज़ेह है कि 2 हफ्ते कबल ही वीरप्पा मोइली ने कहा था कि सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की तादाद में इजाफे का इम्कान नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के कहते ही हुकूमत ने फौरी उनकी बात मान ली। रियासती असेंबली में तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहस का तूफानी आगाज हुआ। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सख्त एहतजाज किया और ऐवान से वॉकआउट कर दिया। वजीर मुकन्ना शरजनात ने अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत करते हुए निज़ाम हुकूमत के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स किए और निज़ाम की तारीफ करने वालों पर भी खुलकर तनकीद की। रियासती असेंबली में तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहस के आखिरी मरहले का जुमा को तूफानी आगाज हुआ। इजलास के आगाज के साथ ही वाईएसआरसीपी के अरकान बिल पर वोटिंग का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ने उन्हें मुबाहस में हिस्सा लेते हुए अपने नजरियात का इजहार करने की मुतअद्दिद बार अपील की, लेकिन इनकी अपील रायगा साबित हुई। चंद मिनटों में ही स्पीकर एन मनोहर ने कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब 10:27 पर दोबारा शुरू हुआ तो वाईएसआरसीपी की फ्लोर लीडर विजयलक्ष्मी ने कहा कि बीएसी इजलास में वोटिंग का मुतालबा किया गया था और कायदे 77 और 78 के तहत नोटिस भी दी गई, लेकिन स्पीकर और वजीर आला ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि रियासत की तकसीम का मसला कांग्रेस के घर के जैसा हो गया है, इसीलिए हम मुबाहस की मुखालिफत करते हैं। उन्होंने पहली शख्स से लेकर 108 शख्स को मनसूख करने का मुतालबा किया। विजयलक्ष्मी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत और अपोजिशन जमातें मुत्तहिदा रियासत की नकाब पहनकर रियासत की तकसीम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी इलाके के जज्बात को देखकर रियासत की तकसीम की गई तो मुल्क तकसीम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसीलिए उनकी पार्टी इजलास से वॉकआउट करती है। वाईएसआरसीपी के अरकान के वॉकआउट के बाद मुबाहस का आगाज हुआ। तेलुगुदेशम के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन आर चंद्रशेखर ने मसौदा बिल की तायद करते हुए कहा कि कांग्रेस और वाईएसआरसीपी तेलुगुदेशम को निशाना बना रहे हैं, लेकिन तेलुगुदेशम साल 2008 के तेलंगाना पर लिखे गए मकतूब के अपने मौक़िफ़ पर कायम है और वो दोनों इलाकों के अवाम के साथ मसावी इंसाफ चाहती है। उन्होंने कहा कि बिल पर किसी किस्म की वोटिंग नहीं होनी चाहिए और ना ही मुबाहस की मुद्दत में तोसी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना पर फैसला लेती है और इस फैसले को अपोजिशन पर थोपना चाहती है।
CPM के रुकन असेंबली जे रंगा रेड्डी ने मुबाहस में हिस्सा लेते हुए मौजूदा हालात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि सीट और वोट के लिए की जा रही सियासत की वजह से अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम का फैसला जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए और इस पर मजीद सियासत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वज़ीर उमूर मुखन्ना शैलजा नाथ ने बिल की पुरजोर मुखालिफत करते हुए निज़ाम हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अपनी तकरीर में कई बार निज़ाम दक्कन की तौहीन की। शैलजा नाथ ने अपनी तकरीर के दौरान बार बार दलित और कमज़ोर तबक़ात का हवाला देते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा में ही उनको समाज में बराबरी का दर्जा हासिल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा की बरकरारी के लिए उनके पास 371D की ढाल मौजूद है। रियासती वजीर अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुबाहस में हिस्सा न लेते हुए वॉकआउट के अमल पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी असेंबली को अपने मौक़िफ़ के इज़हार का प्लेटफॉर्म बना रही है। उनका कहना था कि रियासत की तकसीम घर का मसला है तो फिर आर्टिकल 3 के तहत तकसीम की तायद क्यों की गई थी। तेलुगुदेशम के पी केशव ने वाईएसआर कांग्रेस के रवैये पर तनकीद की और कहा कि मुबाहस के बाद वोटिंग का मरहला आता है, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस का मकसद जल्द से जल्द रियासत की तकसीम है, इसीलिए वो वोटिंग का मुतालबा कर रही है। टीआरएस के रुकन असेंबली केटीआर ने भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वॉकआउट की मजम्मत की और कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी ने तेलंगाना का ख्वाब देखा था। उन्होंने पी केशव की वोटिंग होने की बात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ना तो वोटिंग होगी और ना ही मोहलत में तोसी की जाएगी। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली डी नरेंद्र ने कहा है कि वाईएसआरसीपी ऐवान में ड्रामाबाजी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी तेलंगाना मसूदा बिल पर मुबाहस को रोकते हुए रियासत की जल्द तकसीम के लिए राह हमवार कर रही है। उन्होंने कहा कि जगन की पार्टी एक कटी पतंग बन चुकी है और उसकी ड्रामाबाजी आवाम के सामने आ चुकी है। डी नरेंद्र ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मुत्तहिदा आंध्रा के हक में आगे आकर मुबाहस में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। तेलुगुदेशम के एक और रुकन असेंबली जी मुदुकृष्णमा नायडू ने कहा है कि वाईएसआरसीपी ड्रामाबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपने कानूनी मुशीर के मशवरे पर मुबाहस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जो सीमा आंध्रा आवाम के लिए नुकसानदेह होगा। जी मुदुकृष्णमा नायडू ने कहा कि करोड़ों रुपए का गबन करने वाले मनमानी चला रहे हैं। उनका कहना था कि जिस तरह तेलंगाना के कायदीन मुत्तहिदा तौर पर जिदोजहद कर रहे हैं, इसी तरह सीमा आंध्रा के तमाम अरकान को मुत्तहिदा जिदोजहद करने की ज़रूरत है। उमूर मुखन्ना के वज़ीर शैलजा नाथ की जानिब से तेलंगाना मसूदा बिल को दस्तूर के खिलाफ करार देने और निज़ाम दौर हुकूमत के अलावा तेलंगाना अवाम की तौहीन पर तेलंगाना अरकान ने शदीद बरहमी का इज़हार किया है। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली ई दयाकर राव ने कहा कि एक वज़ीर होते हुए उन्हें तेलंगाना मसूदा बिल को दस्तूर की खिलाफ वर्जी कहने पर शर्म आनी चाहिए और अगर इनमें शर्म है तो उन्हें फौरी इस्तीफ़ा देना चाहिए। कांग्रेस के जी वेंकट रमना ने शैलजा नाथ पर इल्ज़ाम लगाया कि अपनी तकरीर के जरिए तारीख को मस्ख करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलुगुदेशम के अशोक गजपति राजू ने कहा कि सब ने दस्तूर के मुताबिक अहद किया है और असेंबली रिवायत के मुताबिक वज़रा कभी भी मुबाहस में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ अरकान हिस्सा लेते हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत के वज़ीर गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। तेलुगुदेशम रुकन रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा के हक में बात करने से हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तेलंगाना अवाम की तौहीन नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना इलाके में आंध्रा वालों ने ही लूट मार मचाई थी। जगन मोहन रेड्डी और दीगर ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने निज़ाम सरकार की अराजियात को फ़रोख्त करके तरक्की पाई है। टीआरएस के केटीआर ने कहा कि शैलजा नाथ के हर सवाल का जवाब वो मुबाहस के दौरान देंगे। वो सिर्फ सीमा आंध्रा का चैंपियन बनने और वोट हासिल करने के लिए तेलंगाना को निशाना बना रहे हैं। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली आर चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस से हाथ मिलाने पर ही जगन मोहन रेड्डी को जमानत हासिल हुई, जिस पर चीफ विप जी वेंकट रमना ने कहा कि जगन की जमानत से कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर चंद्रशेखर ने कहा कि चीफ विप को एलकेजी के तालिब इल्म की तरह बात नहीं करनी चाहिए। यह बात सिर्फ हम नहीं बल्कि कांग्रेस के अरकान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इसीलिए वाईएसआरसीपी की मदद हासिल करने के लिए जगन को जमानत दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस से मुफाहमत करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई वजह है। सीपीएम के रुकन असेंबली जे रंगा रेड्डी ने मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत सीट और वोट के लिए तेलंगाना मसले पर सियासत करते हुए अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज कर चुकी है और तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई
اس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں، جس پر وزیر اعلیٰ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ سی پی ایم کا صرف ایک ہی رکن ہے، اسی لیے اس پارٹی کو اپنا موقف ظاہر کرنا چاہیے، کیونکہ موجودہ وقت میں عوام کسی بھی پارٹی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ حکومت کے عوامی نمائندے اور وزراء ریاست کی تقسیم کے حق میں نہیں ہے۔ ٹی آر ایس رکن اسمبلی کے ٹی آر نے کہا کہ ان کی پارٹی تلنگانہ مسودہ بل پر 24 گھنٹے مباحث کے لیے تیار ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مباحث کی مدت میں توسیع نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ صدر جمہوریہ نے مباحث کے لیے 42 دن کی مہلت دی ہے، تاہم سیما آندھرا کے ارکان مباحث میں توسیع کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مہلت میں توسیع کے لیے 294 ارکان کی متفقہ رائے ضروری ہے۔ ریاستی وزیر امور مقننہ شیلجا ناتھ نے ٹی آر ایس کو مفاد پرست کہتے ہوئے کہا کہ یہ پارٹی تلنگانہ عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، جس پر کے ٹی آر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس کو مفاد پرست کہنے سے پہلے کانگریس کو اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا۔ وائی ایس آر نے تلنگانہ میں رہ کر تلنگانہ کی بات کی تھی اور ناندیال میں جا کر حیدرآباد کو جانے کے لیے ویزا لینے کی بات کرنے کے لیے کیا مفاد پرست نہیں تھے؟ انہوں نے کہا کہ کرن کمار ریڈی جنہوں نے اعلیٰ کمان کے فیصلے کو قبول کرنے کا اعلان کیا تھا پھر اپنے موقف بدل دیا، تو کیا یہ مفاد پرستی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کو مفاد پرست کہنے کا کانگریس کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ کے ٹی آر کے اس ریمارک پر وزیر اعلیٰ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ اعلیٰ کمان کے فیصلے کی وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ اسمبلی میں اس کا اظہار کریں گے اور عوام کو بھی بتائیں گے کہ اس فیصلے سے تلنگانہ کو کتنا نقصان ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا کیا جواب ہوگا وہ میں ضرور دیکھوں گا۔ ملک میں فرقہ پرستی کے فتنے کو روکنے کے لیے ملک کے 20 کروڑ مسلمانوں کو اپنی ایمانی حمیت کا ثبوت دینا ہوگا۔ ابتدائی مجالس عنبرپیٹ کی جانب سے جامع مسجد عنبرپیٹ کے میدان میں منعقدہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یہ بات کہی۔ اپنا سلسلہ خطاب جاری رکھتے ہوئے صدر مجلس نے تاریخ اسلام کے بے مثال واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت زندگیوں میں انقلابی تبدیلی کی ضامن ہے۔ اپنے خطاب میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے موجودہ سیاسی حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں صرف جذباتی نعروں سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے بی جے پی اور سنگھ پریوار کے عزائم کو ناکام بنانا ہوگا۔ نوجوانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ نوجوانوں کو فرقہ پرستوں کی سازشوں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان مسلکی اختلافات کو دور کرتے ہوئے ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو جائیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ مجلس مسلمانوں کی پہچان، طاقت اور شناخت ہے اور اسے مزید مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے متحد اور منظم ہو کر مسلمانوں کو حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے عزیز دوستو، میرے نوجوانوں میں تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ درود السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھجاتے رہو، اسی میں ہم کو بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس میں کوئی اختلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھجانا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ خود فرما رہا ہے۔ اسی لیے عزیز دوستو، یہ طے کرو آج کے جلسے سے جب نوجوان اٹھیں گے کہ ہاں انشاءاللہ تعالی میں نماز کی پابندی کروں گا، میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، گھر سے نکلنے سے پہلے کم سے کم اگر میں ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم ایک لائن تو پڑھ کے جاؤں گا۔ برکت کے حصول کے لیے درود السلام کے نذرانے ہر نماز کے بعد پڑھوں گا، اس لیے کہ ہم کو بتلایا گیا کہ تمہاری دعا آسمان میں لٹکتی ہے جب تک کہ تم درود السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بھیجتے۔ اسی لیے عزیز دوستو، اس پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، در سمین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ہر سال 12 ربیع الاول کے دن شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر کھانا پکاتے اور غربا اور مساکین میں برکت کے حصول کے لیے غربا میں اس کھانے کو بانٹتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
یہ ہے اس طریقے سے عید میلاد النبی کو منایا جائے. یہ نہیں کہ رنگ ایک دوسرے پر پھینکنا، یہ نہیں کہ لوگوں کے لیے زحمت بن جانا، یہ نہیں کہ گانے اور بجانے کے ساتھ جلوس نکالنا. یہ جو مزاج اور رواج ہم لوگ اختیار کر رہے ہیں، جامعہ نظامیہ کا فتویٰ ہے کہ غلط ہے. یہ بالکل غلط ہے. اگر اغیار اپنے تہوار اس طرح سے مناتے ہیں، ان کو منانے دیجئے. وہ آپ کو معلوم کہ انجام کیا ہونے والا ہے. ان کا انجام برا تھا، برا ہوگا، مگر ہرگز 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 ہم ان لوگوں کی طرح ان کی تقاریب یا ان کے طور طریقے کو نہیں اپنا سکتے. ہم آئینہ ہیں ساری دنیا کے لیے. لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہے. لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے. لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ابو القاسم سہیلی فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ اس دن شیطان رویا، چیخ مارا. کیا آج ہم اس طرح کے مظاہرے کر کر ہم کون سا اچھا کام کر رہے ہیں؟ اسی لیے میری آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یقیناً جوش اور خروش کے ساتھ منانا چاہیے، مگر یاد رکھو دوسروں کی تہذیبوں کو اپنانا، دوسروں کے اغیاروں کے طور طریقوں کو اپنانا یہ صحیح نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. اور عزیز دوستوں، میرے نوجوانوں، حدیث شریف میں آیا، ہم کو خوشخبری دی جا رہی، ہم کو بتایا جا رہا ہے. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، میں 3 مقامات پر تم مجھے پاؤ گے. کیونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کا میدان ہوگا، سختی ہوگی، گرمی ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وہاں پر پائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم مجھے 3 مقامات پر پاؤ گے. اور پہلا مقام وہ ہوگا جہاں پر میرے امتی کے اعمال تولے جائیں گے. اگر اس کے اعمال میں کمی ہوگی تو میں اس کے اعمال کی کمی کو پورا کر دوں گا، میں اس کے اعمال میں کمی کو پورا کر دوں گا. صحابی اشتیاق سے پوچھتے رسول اللہ دوسری جگہ کہاں پہ ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پیاسی ہوگی، میں آب کوثر پر رہوں گا اور اپنی امت کو پانی کا آب کوثر پلاؤں گا. پھر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیسری جگہ کون سی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت جب پل صراط سے گزر رہی ہوگی، میں پل صراط پر کھڑا رہوں گا، جبریل امی اپنے پر بچھائے ہوں گے اور میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ رب سلم، کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. اسی لیے کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. مسجد موحد النساء واقع ملک پیٹ سے متعلق گلی میں CC روڈ کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، جس کی مسرت میں مسجد کی انتظامی کمیٹی کے ارکان نے رکن اسمبلی احمد بلالہ اور رکن بلدیہ عبدالحق نذیر کی گلپوشی کی اور شکریہ ادا کیا. مسجد لشکر جنگ واقع اعتبار چوک کے باب الداخلے کے بالکل سامنے جھنڈا لگا دیا گیا ہے، جس سے مصلیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. حالانکہ مسجد کمیٹی نے اس مقام پر ایک ڈبہ نصب کیا تھا تاکہ مسجد کو آمدنی ہو سکے، لیکن اسے اکھاڑ کر جھنڈا نصب کر دیا گیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک اور جھنڈا بھی نصب ہے. ایک ہی مقام پر 2 جھنڈے نصب کرنے کے مقاصد کیا ہیں یہ معلوم نہ ہو سکے. مقامی افراد اس زبردستی پر سخت برہم ہیں اور ارباب مجاز سے گزارش کی ہے کہ مقدس شعائر کی اس طرح بے حرمتی نہ کی جائے اور ذاتی مقاصد و دیگر مفادات کے حصول کے لیے کسی کے ہاتھوں کھلونا بننے سے
ہم مذاق کا موضوع ہی بن جائیں گے۔ چکڑپلی پولیس نے 2 سالہ لڑکی کے اغوے کے معاملے کو حل کرتے ہوئے اغوا کنندہ خاتون کو گرفتار کر لیا اور لڑکی کو بحفاظت آزاد کرا لیا۔ ڈی سی پی سینٹرل زون کملاسن ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ 12 جنوری کو ترکاری فروش پرشو راملو نے شکایت درج کروائی تھی کہ وہ اور اس کی بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ ترکاری مارکیٹ باغ لنگم پلی گئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ دیر بعد غور کیا کہ ان کی 2 سالہ لڑکی ویشنوی غائب ہے۔ انہوں نے پہلے آس پاس لڑکی کو تلاش کیا، لیکن بعد میں انہیں شبہ ہوا کہ ان کی لڑکی کا اغوا کر لیا گیا ہے۔ پرشو راملو نے فوری پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے مغویہ لڑکی کی تلاش کے لیے 4 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی تھیں اور تحقیقات کے دوران کوشائی گوڑے کی ساکن آر لونیا کو گرفتار کرتے ہوئے ویشنوی کو برآمد کر لیا۔ لونیا نے پولیس کو بتایا کہ اس سے 2 اولادیں تھیں۔ ایک لڑکی کے فوت ہونے کے بعد وہ کسی لڑکی کو گود لینا چاہتی تھی، لیکن جب وہ اس میں ناکام رہی اور پھر باغ لنگم پلی ترکاری مارکیٹ گئی تو وہاں ویشنوی کو کھیلتے دیکھ کر اسے اٹھا لیا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ پولیس نے ویشنوی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا ہے۔ لونیا سے مزید پوچھ تاچھ جاری ہے۔ راجندر نگر پولیس نے دوہرے قتل کی واردات انجام دینے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ اے سی پی متیم ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے بلراج کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ 11 جنوری کو بلراج ملیش یادو اور اس کے ساتھی نندو کو شراب پینے کے بہانے مناسا ہل لے گیا، جہاں اس نے ان دونوں کو شراب میں پیٹوشن انجیکشن کی دوا ملا کر پلا دی۔ مذکورہ انجیکشن بھینسوں کو زیادہ دودھ دینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ شراب پینے کے بعد جب یہ دونوں نشے میں دھت ہو گئے تو اس نے ان پر وزنی پتھر ڈال کر ہلاک کر دیا۔ قتل کی وجہ کاروباری مخاصمت بتائی جاتی ہے، جس میں مقتول ملیش یادو ایگریکلچر یونیورسٹی میں گھاس کاٹنے کا ٹینڈر حاصل کر لیا تھا، جبکہ بلراج کو ٹینڈر حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بلراج نے نئے ٹینڈر کی تاریخ کے اعلان سے پہلے ہی ملیش کا خاتمہ کر دیا۔ دوسری طرف نندو ملیش کا دوست ہونے کی وجہ سے مفت میں مارا گیا۔ پولیس نے ٹپا چبوترے کے علاقے سے ایک بدنام زمانہ فائنانسر کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے قبضے سے 6,30,000 کی رقم کے علاوہ مجبور افراد کے ATM کارڈز اور پاس بکس بھی ضبط کیے گئے۔ ایڈیشنل ڈی سی پی ویسٹ زون کی راست نگرانی میں یہ کارروائی انجام دی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ 70 سالہ جگدیش پرساد جیسوال گزشتہ 30 سالوں سے مجبور افراد کی محنت کی کمائی سود کے نام پر ہڑپ رہا تھا۔ متعدد عوامی شکایات کے بعد اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ پہاڑ شریف پولیس حدود کے رویلال دیہات میں RTC بس کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کے دن قریب 11 بجے نادرگل کا رہنے والا تقریباً 50 سالہ ٹی ملیش، جو اپنے سسرال میں سنکرانتی تہوار منانے کے بعد کندوکور جا رہا تھا، اس سے چار مینار سے کندوکر جانے والی RTC بس نے ٹکر دے دی، جس کے بعد بس ڈرائیور فرار ہو گیا۔ مہلوک شخص کے افراد خاندان نے احتجاج کرتے ہوئے ہنگامہ کھڑا کر دیا، جس کی وجہ سے پولیس 3 بجے تک بھی لاش نہ اٹھا سکی۔ آٹو ڈرائیورز یونین جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ تنظیم نے اقل ترین کرائے میں اضافے کے علاوہ 108 جیو کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے تحت مختلف ٹریفک خلاف ورزیوں کے لیے 1000 روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ای چالان کو منسوخ کرنے اور لائسنس بنانے کے لیے 8ویں جماعت کامیاب تعلیمی قابلیت کا لزوم اور مستقل پارکنگ کے مسئلے کی یکسوئی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ مہدی پٹنم کے علاقے میں واقع ایک ٹفن سینٹر میں کھانا کھانے کے دوران ایک شخص اچانک گر کر فوت ہو گیا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 50 سالہ یہ شخص دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہوا ہے، جو پون ٹفن سینٹر واقع مہدی پٹنم میں کھانا کھا رہا تھا۔ پولیس نے لاش کو مردہ خانہ منتقل کیا ہے اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سیکریٹریٹ کے روبرو واقع سہارا بھون کی پہلی منزل پر واقع فٹ JEE نامی تعلیمی ادارے میں آگ لگ گئی تھی، جسے فوری طور پر فائر انجنوں کی مدد سے بجھا دیا گیا۔ تعلیمی ادارے کو تعطیل تھی، نقصان کا اندازہ نہ ہو سکا۔ پولیس ادارے کے ذمہ داروں کو طلب کرتے ہوئے تحقیقات کر رہی ہے۔
آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ سبسڈی والے گیس سلنڈرز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کر دینے سے مرکزی حکومت کا اتفاق، عوام کو راحت۔ اسمبلی میں تلنگانہ مسودہ بل پر مباحث کا طوفانی آغاز، وائسار کانگریس پارٹی کا واک آؤٹ۔ نظام حکومت کے خلاف وزیر امور مقننہ کے توہین آمیز ریمارکس، نظام کی تعریف کرنے والوں پر بھی تنقید۔ ملک میں فرقہ پرستی کے فتنے کی سرکوبی کے لیے ایمانی حمیت کا ثبوت دینے مسلمانوں سے صدر مجلس کی اپیل۔ 11 جنوری کو راجندر نگر میں ہوئے دوہرے قتل کا معمہ حل، اقبال جرم کے بعد ملزم گرفتار۔ اور ٹپا چبوترے میں بدنام زمانہ فائنانسر گرفتار، مجبور افراد کے اے ٹی ایم کارڈز اور پاس بک ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔